بلڈ پریشر کے حوالے سے بہت سے لوگ سوال کرتے ہیں کہ کون سے ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کو ایک دوائی کی ضرورت پڑتی ہے، کون سے ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کو بلڈ پریشر کی کمبینیشن کی دوائیوں کی ضرورت پڑتی ہے، اور کون سے ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جن کو ملٹیپل کمبینیشنز کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ کمبینیشن کی جو دوائیاں ہوتی ہیں ان کے بارے میں اگر دیکھا جائے، بلڈ پریشر کے جو پیشنٹس ہوتے ہیں یا بلڈ پریشر کے بارے میں جو دوائیاں ہم تجویز کرتے ہیں ان کے بارے میں جو گائیڈ لائنز ہوتی ہیں وہ وقتاً فوقتاً جوائنٹ نیشنل کانگریس یعنی JNC ان کی جو گائیڈ لائنز ہوتی ہیں اس کو فالو کرتے ہوئے وہ وقتاً فوقتاً تبدیل ہوتی رہتی ہیں، اور اسی وجہ سے JNC کی مختلف گائیڈ لائنز ہوتی ہیں کچھ عرصے بعد وہ آ جاتی ہیں، اور اسی کے تھرو آپ کا کارڈیالوجسٹ، آپ کا نیفرولوجسٹ، آپ کا میڈیکل اسپیشلسٹ، آپ کا بلڈ پریشر کا جو اسپیشلسٹ ہے وہ آپ کو دوائیاں جو ہے وہ تجویز کرتا ہے۔ JNC کی جو ریسنٹ گائیڈ لائنز ہیں یا جو بالکل نئی گائیڈ لائنز ہیں ان کے مطابق اگر دیکھا جائے تو بلڈ پریشر کی جو دوائیاں ہوتی ہیں اس میں خصوصاً جو بلڈ پریشر کے لیے پرائمریلی جو دوائیاں ہیں ان میں ACE انہیبیٹرز اور ARBs، کیلشیم چینل بلاکرز، ڈائیوریٹکس، یہ دوائیاں پائی جاتی ہیں۔ پھر ان کے ساتھ بلڈ پریشر اور ایڈ آن تھراپی میں بیٹا بلاکرز جو دوائیاں ہوتی ہیں وہ آپ اپنے پیشنٹ کو ایڈ کر سکتے ہیں اپنے پیشنٹ کی جو ہسٹری ہے یا اس کی جو کوموربڈز ہیں، یعنی اس کو اور کیا کیا تکالیف ہے، دل کی تکلیف ہے یا نہیں ہے، گردے کی کوئی تکلیف ہے یا نہیں ہے، یا اس میں اور کون سی ایسی چیزیں ہیں، یا اس کے بلڈ پریشر کی وجہ کیا ہے، اس وجہ سے آپ ان کو مختلف قسم کی دوائیاں تجویز کرتے ہیں۔ پھر کمبینیشنز میں جب دوائیاں آتی ہیں ان میں بڑی پوٹنٹ کمبینیشنز ہوتی ہیں جناب، ACE انہیبیٹرز اور کیلشیم چینل بلاکرز، یا جو ARBs اور کیلشیم چینل بلاکرز ہیں جس طرح کے والسرٹان اور املوڈیپین کی کمبینیشن۔ یہ ایک ایسی کمبینیشن ہے جو کہ بہت ہی افیکٹو ہے، کیونکہ والسرٹان ایک ARB ہے جو کہ مائٹی افیکٹو ڈرگ ہے بلڈ پریشر کے اگینسٹ، اور اسی طرح جو املوڈیپین ہے، کیلشیم چینل بلاکر ہے، وہ بھی ایک بہت ہی افیکٹو ڈرگ ہے۔ تو جن لوگوں کا بلڈ پریشر ایک دوائی کے ساتھ کنٹرول نہ ہو رہا ہو، یا ان میں ہارٹ فیلئر ہو، اسکیمک ہارٹ ڈیزیز ہو، یا اسی طرح اور ایسے مسائل ہوں کہ ان کو ضرورت ہے کمبینیشن آف ڈرگز کی ان کا بلڈ پریشر کنٹرول رکھنے کے لیے، یا ان میں جو سیکنڈری ہائپرٹینشن ہے اس کی وجہ سے ان کا بلڈ پریشر ایک ڈرگ سے کنٹرول نہیں ہوتا، اس میں مختلف کمبینیشن جب دی جاتی ہیں تو جو سب سے بہترین کمبینیشن ہے وہ والسرٹان اور املوڈیپین کی کمبینیشن ہے بلڈ پریشر کے حوالے سے، اور خصوصاً وہ افراد بھی جن کا جو بلڈ پریشر ہے اسینشیل ہائپرٹینشن ہے، یعنی ان میں کوئی سیکنڈری کاز نہیں ہے لیکن ان کا بلڈ پریشر کنٹرول نہیں ہوتا، تو لائف سٹائل ماڈیفیکیشن کے ساتھ جو والسرٹان اور املوڈیپین کی کمبینیشن ہے بہترین طریقے سے ان کا بلڈ پریشر کنٹرول کر سکتی ہے۔ اس کمبینیشن کے حوالے سے اگر بات کی جائے، جو ہارٹ فیلئر کے پیشنٹس ہوتے ہیں، اسکیمک ہارٹ ڈیزیز کے پیشنٹس ہوتے ہیں، یا اسی طرح بلڈ پریشر اسینشیل ہائپرٹینشن کے پیشنٹس ہوتے ہیں، ان لوگوں میں یہ ایک بہترین کمبینیشن ہے۔ پھر اسی طرح جو کرونک کڈنی ڈیزیز کے پیشنٹس ہوتے ہیں جن کا کریاٹینین لیول بہت زیادہ ہائی نہیں ہوتا، ان میں بھی آپ اگر پوٹاشیم لیول ان کا نارمل ہے، الیکٹرولائٹس ان کی نارمل ہے، تو ان میں بھی آپ ان کا بلڈ پریشر کنٹرول کرنے کے لیے ARBs اور کیلشیم چینل بلاکرز کا استعمال کرا سکتے ہیں۔ پھر خصوصاً وہ افراد جو گردے کے اور مسائل جس طرح کے نیفریٹک سنڈروم یا نیفروٹک سنڈروم کا شکار ہوتے ہیں، ان میں بھی آپ املوڈیپین والسرٹان کی جو کمبینیشن ہے اس کا استعمال کر سکتے ہیں۔ تو اس میں والسرٹان کی جو کمبینیشن ہے وہ مختلف اس میں پائی جا سکتی ہے، جس طرح کے 40 ملی گرام یا 80 ملی گرام یا 160 ملی گرام، اور املوڈیپین ہے اس کا 5 یا 10 ملی گرام، مختلف قسم کی کمبینیشنز میں یہ 5/80 یا 10/160 اسی طرح یا 5/160 کے اسٹرینتھس میں یہ اویلیبل ہوتا ہے، جو کہ آپ کا ڈاکٹر بہتر سمجھتا ہے کہ آپ کو کون سی اس کی ڈوزیج دی جانی چاہیے۔ اس کے سائیڈ ایفیکٹ پروفائل کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو چونکہ یہ ARBs اور کیلشیم چینل بلاکر کی کمبینیشن ہے، اس میں دونوں کے سائیڈ ایفیکٹس ہو سکتے ہیں، جیسا کہ ARB کے ساتھ جو ہے تو ڈرائی کف یا پھر پوسٹرل ہائپوٹینشن، بلڈ پریشر کا لو ہو جانا، یہ ہو سکتے ہیں، یہ اس کی ڈیزینس، اس کے بڑے بڑے سائیڈ ایفیکٹس ہوتے ہیں۔ اسی طرح جو کیلشیم چینل بلاکر ہے ان کے ساتھ کانسٹیپیشن یعنی قبض کا ہو جانا، پاؤں میں تھوڑی سی سوجن آ جانا، یہ اس کے ساتھ املوڈیپین کے ساتھ یہ ہو سکتے ہیں۔ تو یہ کمبینیشن میں جب آتے ہیں تو اس کے سائیڈ ایفیکٹس میں ڈیزینس، کانسٹیپیشن، پاؤں کا سوج جانا، اور اس کے ساتھ جو ہے تو ہائپوٹینشن، بلڈ پریشر کا لو ہو جانا، یہ اس کے ساتھ ہو سکتا ہے۔ امید کرتا ہوں کہ میڈیسن نالج کے حوالے سے جو معلومات میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں یہ آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوں گی، اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے لیے فائدہ مند ہے تو یہ ویڈیو لائک کیجئے اور زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔